دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ مینڈک کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے مینڈک کو کب اور کیوں پیدا کیا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارنے سے کیوں منع فرمایا؟ دوستو، مینڈک بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اور اس کے شور سے محفوظ رہنے کے لیے کون سا عمل کیا جا سکتا ہے؟ مینڈک کے لیے شرعی حکم کیا ہے اور اسے خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کریں گے۔ دوستو، مینڈک کی پیدائش اس پانی میں ہوتی ہے جو بہتا نہیں ہے، یعنی جو رکا ہوا ہوتا ہے، جس طرح بارش کا پانی، جس طرح بارش ہونے کے بعد پانی کسی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا خوبصورت جانور جو دنیا میں کئی اقسام میں موجود ہوتا ہے، یہ پانی اور خشکی دونوں جگہوں پر رہتا ہے۔ مینڈک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کاریگری کا ایک خاص کرشمہ ہے۔ اللہ پاک نے مینڈک میں ایسی خاصیت رکھی ہے کہ گھڑی بھر میں اس کا ظہور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس کے جسم کی بناوٹ اس طرح رکھی ہے کہ مینڈک میں ہڈی موجود نہیں۔ بعض فقہا کا کہنا ہے کہ مینڈک اس پانی میں موجود تھا جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش تھا۔ احادیث میں مینڈک کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا بولنا تسبیح ہے۔ ویسے تو سارے ہی چرند پرند اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، لیکن مینڈک کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا بولنا تسبیح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مینڈک کو نہ مارا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو اس وقت مینڈک اپنے منہ میں پانی بھر کر اس آگ پر چھڑک رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مینڈک کو نہ مارا جائے، کیونکہ جب بھی یہ ٹرٹر کر رہا ہو تو اس وقت یہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے۔ محمد بن زکریا رازی فرماتے ہیں کہ اگر پانی میں مینڈک کثرت سے ہوں اور ان کا شور بہت زیادہ ہو تو اس پانی میں ایک تھال پر چراغ یعنی دیا رکھ دینے سے ان کا شور کم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص زیادہ تعداد میں مینڈکوں کو دیکھتا ہے تو گویا اس نے اللہ کے عذاب کو دیکھا کہ اللہ نے مختلف قوموں پر مینڈکوں کا عذاب نازل کیا تھا۔ خواب میں خود کو مینڈک کے ساتھ دیکھنا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں مینڈک کا گوشت کھائے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے، جبکہ مینڈک کے ساتھ گفتگو کرنا بادشاہت کی نشانی ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہیں تو انہیں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی بھی چیز بلا مقصد پیدا نہیں کی، اس لیے اس دنیا میں موجود کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق، ہر تخلیق کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد اور حکمت ضرور ہے۔ اس لیے اپنے آس پاس، اپنے دائیں بائیں موجود چیزوں کو دیکھیں، ان پر غور کریں اور خود سے سوال کریں کہ اس کو دنیا میں کیوں لایا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔